بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے میراث کی گفتگو کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت کی تھی اور اس کے ذیل میں چند نقطوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ میراث کو یعنی میت جو چیز چھوڑ کر جاتی ہے، جو مال، جو دولت، جو پیسہ، جو زمین، جو جائیداد چھوڑ کر جاتی ہے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ اخراجات ہیں جن کو انجام دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے، جن میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر جو مال چھوڑ کر گئی ہے اس پر خمس و زکوٰۃ واجب ہے تو سب سے پہلے خمس و زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر اس مال پر تو خمس واجب نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ خمس کا مقروض ہے، مثال کے طور پر جو ہے خمس واجب تھا اور اس نے خمس نکال بھی دیا تھا، لیکن حاکم شرع سے جو ہے اجازت لے لی تھی کہ اس خمس کو جو ہے وہ فی الحال مجھ پر ادھار کے طور پر رہنے دیجیے، بعد میں آپ کو دے دوں گا. یا جو ہے وہ قسط کے طور پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے خمس کو دے رہا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ کچھ قسطیں باقی تھیں، تو ایسی صورت میں خمس اور زکوٰۃ کا جو بھی قرض اس کے اوپر، پرانے مال کے اوپر جو اس وقت موجود نہیں ہے، جو بانٹا جا رہا ہے، اس مال پر نہیں، دوسرے مال پر جو ہے جو خمس تھا یا زکوٰۃ تھی اور اس کا قرضہ بھی باقی ہے، پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ میراث تقسیم کی جائے. اسی طریقے سے جو ہے خمس و زکوٰۃ نہیں، اگر اس نے کسی اور سے بھی جو ہے وہ قرض لیا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی انسان نے کسی سے 10,000 روپے قرض لیے اور اس سے پہلے کہ قرض کو ادا کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے وارث جو ہیں وہ مال کو اپنے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے اس کے قرض کو ادا کریں، اس کے بعد تقسیم کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ جس انسان کا انتقال ہوا ہے اس کے مال کو وارثوں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے جو ہے وہ میت کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. مثال کے طور پر جو ہے وہ کفن خریدنے کے لیے پیسے، دفن کرنے کے لیے قبر کی جگہ جو خریدی جائے گی، عام طور پر جو ہے جن مقامات پر خریدی جاتی ہے اس کے لیے جو اخراجات ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بیری اور کافور خریدنے کے لیے پیسے، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں، مثال کے طور پر جو ہے مزدوری، غسل دینے والا جو ہے وہ غسل کے علاوہ کچھ اور کام بھی انجام دیتا ہے، اس کی مزدوری، غسل کی مزدوری تو نہیں لے سکتا چونکہ غسل دینا واجب ہے. یا اسی طریقے سے اور دوسرے اخراجات جو کفن سے متعلق ہیں ان کو بھی میت کے مال سے نکالنا پڑے گا میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے اور بڑے بیٹے کے حصے میں سے نکلے گا، چھوٹے بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل جو مال چھوڑ کر گیا ہے، جو دولت چھوڑ کر گیا ہے، جو کچھ بھی چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا، وہ اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن اگر مرنے سے پہلے مرنے والا جو ہے وصیت کر دے کہ میرا کفن اور دفن وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ بڑے بیٹے کی یا فلاں بیٹے کے پیسے سے ہونا چاہیے، یا کسی اور کے بارے میں وصیت کر دے،
تو پھر اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ یا جو ہے وہ مرنے والی جو ہے وہ ایسی عورت ہے کہ جس کا شوہر زندہ ہے، تو پھر اس کے جو عورت اب جو اپنا مال چھوڑ کر جا رہی ہے، اس کے مال اور دولت جو چھوڑ کر جا رہی ہے اس میں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اس کے کفن دفن کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے۔ البتہ عام طور پر جو ہے وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیوی تو جو بھی کچھ چھوڑ کر چلی جائے اس کا کچھ نہیں ہے، سب شوہر کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بیوی کی کوئی اپنی چیز ہے، مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ سروس کرتی ہے، تو جو پیسے اس کو ماہانہ تنخواہ کے عنوان سے ملتے ہیں وہ خود اس کی ملکیت ہے۔ اگر کسی کی بیوی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو وہ خود اس کی ملکیت ہے۔ بیوی کو اگر باپ کچھ دے دیتا ہے، مثال کے طور پر لڑکی کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد باپ جو ہے کچھ دے دیتا ہے، کوئی زمین دے دیتا ہے یا کچھ پیسے دے دیتا ہے خود بیٹی کے لیے، تو وہ جو ہے اس کی ملکیت ہے اور اس کو جو ہے وہ اسے خرچ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی مر جاتی ہے تو وہ سب صرف شوہر کا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا میراث کے طور پر۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی عورت مر جاتی ہے جس کا شوہر زندہ ہے تو اس کی میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کفن اور دفن کے کفن دفن وغیرہ کے جو ہیں وہ اخراجات کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام اخراجات بیوی کے سلسلے میں اس کے شوہر پر واجب ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر میت وصیت کر دے کہ میرے مال کے کچھ حصے کو مسجد میں، امام بارگاہ میں، یتیموں پر، کسی نیک کام میں، کسی اسکول میں، کسی سڑک پر، کسی مہمان خانے میں، کسی بھی جگہ پر جو ہے کسی نیک کام میں خرچ کر دیں، اگر میت نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مال کے کچھ حصے کو خرچ کر دیں، تو اگر وہ وصیت جو اس نے کی ہے وہ مال کے 1/3 حصے سے کی ہے، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں تو اس نے جو وصیت کی ہے وہ صرف 1 حصے کے بارے میں کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے، میں کم رقم کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے پاس جو ہے وہ 300 روپے ہیں اور وہ وصیت کر دیتا ہے کہ 100 روپے جو ہیں وہ میری طرف سے مدرسے میں خرچ کر دیے جائیں، یا وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے جو ہے وہ 2 لوٹے خرید کر مسجد میں دے دیے جائیں، اور مسجد میں جو ہے اس نے وصیت کی ہے کہ 2 لوٹے خرید کر دیے جائیں، 2 لوٹے جو ہے وہ 100 روپے میں آ جاتے ہیں اور وہ چھوڑ کر گیا 300 روپے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے میت کے جو وارث ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کو جو ہے میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے میت نے جتنی وصیت کی ہے اس کو نکال دیں، البتہ 1/3۔ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو وارث ہیں میت کے ان سب کا راضی ہونا اور سب کا اجازت دینا شرط ہے، یعنی اگر وہ سب کے سب اجازت دے دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو وصیت کی ہے اس پر عمل کیا جائے اور ہم راضی ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو میراث تقسیم کرنے سے پہلے نکالا جائے۔ لیکن اگر وہ لوگ راضی نہیں ہیں تو 1/3 تک نکال دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ نکالا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا جو ہے مدرسے کے طلاب کو، مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو کھلا دینا، یا جو ہے وہ 1 بکرا جو ہے وہ میری جانب سے فلاں جگہ پر فلاں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جو ہیں مثال کے طور پر جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ 10,000 روپے ہیں، کفن دفن وغیرہ کے بعد جو ہیں ان کے 10,000 روپے بچے ہیں جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے بکرا جو ہے وہ 5,000 کا آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ صرف 3,333 جتنا بھی 3 بٹا ہوگا اس کے خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ 5,000 وہ
وصیت جو انہوں نے کی ہے 5,000 کی، پورے 5,000 خرچ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر تمام وارث راضی ہو جائیں اور اجازت دے دیں کہ ہاں انہوں نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور جتنا انہوں نے کہا اتنا خرچ کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے پہلے جو انہوں نے وصیت کی ہے اس کو نکالیں، اس کے بعد میراث تقسیم کریں۔ لیکن اگر راضی نہیں ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مال کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 9,000 چھوڑے ہیں تو صرف 3,000 کی وصیت جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ پر بغیر وارثوں کی اجازت کے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بڑے بیٹے کے لیے نکال دینا ضروری ہے، یعنی ان میں جو ہے وہ چھوٹے اگر اس کے یہاں بیٹے ہیں، بڑے سے چھوٹے بیٹوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ جو ہے صرف اور صرف بڑے بیٹے کے لیے ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ قرآن ہے، باپ کا ایک مخصوص قرآن ہے جو باپ پڑھتا ہے، باپ نے خریدا ہے، تو وہ قرآن جو ہے باپ کے بعد بڑے بیٹے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے باپ کی انگوٹھی جو باپ پہنتا ہے وہ بھی صرف بڑے بیٹے کے لیے ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کا حصہ اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو باپ کے لباس ہیں، باپ کے کپڑے ہیں، وہ بھی جو ہیں بڑے بیٹے کا حق ہے، اور دوسرے لوگوں کا اس میں کسی طریقے سے کوئی حصہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد یعنی زکوٰۃ، خمس و زکوٰۃ کا قرض، کسی اور کا قرض، اسی طریقے سے کفن اور دفن کے اخراجات، اور اسی طریقے سے جو میت نے جو وصیت کی ہے کار خیر میں اس کا پیسہ لگانے کی، اور جو بڑے بیٹے کو دیا جاتا ہے وہ، یہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد اب جو بچتا ہے اس کو جو ہے قانون کے مطابق، احکام کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ وارث کون لوگ ہیں؟ وارثوں کے جو ہے وہ 3 حصے ہیں، 3 گروہ ہیں، 3 گروپ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ کسی کے مرنے کے بعد جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تینوں کے تینوں گروپ کو ملتے ہیں، بلکہ اگر پہلا گروپ ہے موجود ہے تو دوسرے اور تیسرے گروپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر پہلا گروپ نہیں ہے تو دوسرے گروپ کو ملے گا، لیکن اگر دوسرا گروپ ہے تو تیسرے گروپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر پہلا اور دوسرا گروپ نہیں ہے تب جو ہے وہ تیسرے گروپ کی نوبت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر پہلے گروپ میں ایک آدمی بھی ہے تب بھی جو ہے وہ دوسرے گروپ کو اور تیسرے گروپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر دوسرے گروپ میں ایک آدمی بھی ہے تو تیسرے گروپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ہے ماں باپ اور بچے، یعنی اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی میراث ملے گی وہ اس کے ماں باپ کو ملے گی اور اس کے بچوں کو، اور بچوں میں جو ہے وہ پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ یا اس کے بچے، اس کے ماں باپ اور بچے، یا جو ہے وہ صرف بچے یا صرف ماں باپ موجود ہیں، تو پھر اس کی جو میراث ہے، جو مال وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملے گا بلکہ انہی کو دیا جائے گا، چاہے ایک ہی آدمی ان میں سے موجود ہو۔ اگر ایک ہے تو سارا مال ایک ہی کو دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد صرف باپ موجود ہے، نہ ماں ہے نہ اولاد ہے، تو صرف جو ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ صرف باپ کو دے دیا جائے گا سارا، یہ نہیں کہ بعد والے طبقے کو دیا جائے گا۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ دوسرا طبقہ جو ہے وہ دادا اور دادی، اور اسی طریقے سے بھائی اور بہن، یعنی اگر کوئی انسان مرتا ہے اور اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بچے ہیں تو پھر اس کا مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا دادا دادی اور بھائی اور بہن کے درمیان، اور جب تک دادا دادی یا بھائی بہن میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہے تب تک جو ہے وہ تیسرے گروپ تک اس کا ورثہ نہیں پہنچے گا۔ تیسرا گروپ کون ہے؟ تیسرے گروپ میں جو ہے وہ چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں اور خالہ ہیں۔ لیکن تیسرے گروپ کی نوبت اس وقت آئے گی جب پہلا گروپ اور دوسرا گروپ موجود نہ ہو، یہاں تک کہ ایک بھی آدمی ان میں سے موجود نہ ہو،
تو پھر جو ہے وہ میراث کو چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوستو یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں، اور وہ یہ کہ ہم نے 3 گروپ بتائے ہیں۔ پہلے گروپ میں جو ہے ماں باپ اور اولاد، دوسرے گروپ میں دادا دادی اور بھائی بہن، تیسرے گروپ میں جو ہے وہ چچا پھوپھی اور ماموں اور خالہ، یہ لوگ ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ورثے کو پاتے ہیں، یعنی اگر میاں مر جاتا ہے یعنی شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کو اس کا ورثہ ملتا ہے، بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کو اس کا ورثہ ملتا ہے، چاہے جو ہے کوئی بھی گروپ موجود ہو۔ یعنی اگر جو ہے وہ پہلا گروپ موجود ہے تب بھی ملے گا بیوی کو شوہر کا ورثہ، شوہر کو بیوی کا ورثہ۔ اگر دوسرا گروپ موجود ہے، پہلا نہیں ہے دوسرا موجود ہے، تب بھی جو ہے میاں کو بیوی کا، بیوی کو میاں کا۔ اور اگر دوسرا گروپ موجود نہیں ہے، تیسرا گروپ ہے، تب بھی جو ہے وہ شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا ورثہ ملے گا۔ یعنی میاں بیوی اگر دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے اور مال کو چھوڑ کر، مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کے وارثوں کے جو 3 طبقے ہیں ان میں سے چاہے تینوں کے تینوں طبقے موجود ہوں، یا پہلا موجود نہ ہو دوسرا ہو، دوسرا موجود نہ ہو تیسرا ہو، ہر صورت میں جو ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ورثہ ملے گا۔ اگر میاں مر جاتا ہے تو بیوی کو اس کا ورثہ، اور بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کو اس کا ورثہ، ہر صورت میں ملنا ہے۔ نہ یہ کسی گروپ میں شامل ہیں اور نہ ہی کسی گروپ سے جدا ہیں، گویا ہر صورت میں حاضر ہیں ایک دوسرے کا ورثہ لینے کے لیے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور باقی گفتگو اور مسائل میراث کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.